سورہ یونس آیت نمبر 31 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من يرزقكم من السماء والارض من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا تتقون۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پوچھئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ کون رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ یا کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے، اور کون ہے جو انتظام فرماتا ہے تدبیر جو تدبیر کرتا ہے، انتظام فرماتا ہے ہر کام کا، وہ کون ہے؟ تو وہ جواباً کہیں گے، ظاہر بات ہے جواب میں وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی کفار اور مشرکین بھی یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ تو آپ فرما دیجئے جب حقیقت یہ ہے تو تم پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ آپ ان مشرکوں ہی سے پوچھئے کہ آسمان سے بارش برسا کر کون تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اور زمین سے رنگ برنگے خوش ذائقہ اناج اور پھل اگا کر تمہیں کون رزق دیتا ہے، کون تمہیں روزی فراہم کرتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں من اس میں موصول من کا بیان ہے، اور مضاف حذف ہے، محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، اصل میں من اہل السماء والارض ہے۔ یہ کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے اہل سما اور ارض میں سے، زمین اور آسمان والوں میں سے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اہل کا لفظ محذوف ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے جملے میں فرمایا کون ہے جو کانوں آنکھوں کا مالک ہے؟ کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہیں سناتا اور دکھاتا ہے جو سننا اور دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو سننے کے لیے کان دیے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اور یہی اس کی عادت جاریہ ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کس نے تمہیں کان اور آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کی تخلیق اور برابری کی طاقت کون رکھتا ہے؟ جیسے اللہ نے آنکھ بنائے دیکھنے کے لیے اور کان بنائے سننے کے لیے، کیا مخلوق میں سے کوئی ایسے کان اور آنکھ بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ کون ان کو آفات سے بچاتا ہے، حالانکہ اتنا طویل زمانہ، آفات یعنی مصیبتوں سے بچاتا ہے، حالانکہ اتنا طویل زمانہ گزر جاتا ہے اور یہ تھوڑی سی چیز سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، آنکھ اور کان وغیرہ ہلکے سے اس سے بھی یہ متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے کام میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ انسان 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جیتا ہے، اس کے باوجود ان چیزوں پر فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ چیزیں برابر کام کرتی ہیں۔ لیکن وہ رحمان و رحیم تمہارے کانوں کی اور آنکھوں کے نازک آنگینوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ یہ جو کان ہے اور ناک ہے، آنکھ ہے، ان کے جو پرزے ہیں، قدرتی طور پر جو انسان کی بناوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ کس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ انڈے اور نطفے جیسی بے روح چیز سے زندہ حیوان پیدا فرما دے؟ اور کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ جیسے انڈا ہے، انڈے سے چوزے نکلتے ہیں، حالانکہ انڈا ایک بے جان چیز ہے، اس میں نہ حرکت ہے، نہ روح ہے، نہ ارادہ ہے، اور نطفہ ہے انسان کا جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ بھی بالکل ایک حقیر معمولی پانی ہے، اس حقیر معمولی قطرے سے اللہ نے ایک خوبصورت انسان پیدا کیا۔ تو یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، یہ اسی کی شان ہے، ورنہ کسی دوسرے کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ یہ سب کرشمہ سازیاں کس کی ہیں؟ اور کون ہے جو تمام امور کے انجام و نتائج سے مکمل آگاہ ہے؟ یعنی دنیا میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں، جو کام ہو رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس سے کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے انجام سے، اس کے نتیجے سے واقف نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کی ذات ہے کہ وہ تمام امور سے واقف ہے، اور وہ تمام امور کے انتظامات فرماتا ہے، یہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔
یہ سورج جو روزانہ اپنے وقت پر نکلتا ہے پھر اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھیں گے آپ کفار سے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، اور تمہارے کانوں اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور کون زندے کو مردے سے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، تو یہ خود اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، تسلیم کریں گے کہ اللہ ہے۔ اس میں جلالت اللہ مبتدا محذوف ہوا کی خبر ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے، کافر اور مشرک کیا کہیں گے؟ وہ اللہ ہی ہے، ہوا محذوف ہے، فَسَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ، ان سب کرشمہ سازیوں کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی یہ سب جو محیر العقول کام ہیں، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انجام پاتے ہیں، ان سب کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ خود کافر بھی اعتراف کریں گے۔ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، جنہیں معبود کہتے ہو، ان کی طرف ان امور بالا میں سے کسی کو بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تم جن کو خدا سمجھتے ہو، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کے آگے سجدہ کرتے ہو، ان کے آگے تم جھکتے ہو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تم کو روزی دے سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری مرادیں پوری کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بے جان مورتیاں کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، وہی تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے اور تمہارے انتظامات فرماتا ہے، تو پھر تم شرک سے اجتناب کر کے، شرک سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے؟ یہ تفسیر تھی آیت نمبر 31 کی۔ اب آیت نمبر 32 سورہ یونس ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، بس حق کے بعد کیا ہے بجز گمراہی کے؟ حق آنے کے بعد اگر کوئی قبول نہ کرے تو پھر اس کے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے؟ یعنی حق واضح ہونے کے بعد، حق کو آشکار کرنے کے بعد پھر تم کدھر اپنا منہ موڑے چلے جا رہے ہو؟ حق کو قبول کرنے کے بجائے اپنی پرانی روش پر کیوں باقی ہیں؟ یہ تمام امور کون سر انجام دیتا ہے؟ یعنی آسمان سے بارش برسانا، زمین سے کھیتی اگانا، اور پھل اور پھول انسانوں کے لیے فراہم کرنا، جانوروں کی غذا فراہم کرنا، اور انسان کی حفاظت کرنا، رات میں جب سوتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ، جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے، جس کی ربوبیت وجدان و برہان کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ کا رب ہونا یہ وجدان سے بھی ثابت ہے اور برہان سے بھی ثابت ہے۔ وجدان یعنی مظاہر قدرت میں غور و فکر کرنے سے خود انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنی بڑی کائنات کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور دلائل سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، اسی نے رزق عطا کیا، روزی دیا، اور تمام عمر کی تدبیر فرمائی، انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کی، اور ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ الحق، جس کا وجود ثابت ہے، فذالکم اللہ ربکم الحق، حق کے معنی جس کا وجود ثابت ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ اس کی الوہیت میں کسی قسم کا شک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی حقیقی پروردگار ہے، وہی مالک اور مختار ہے، اور وہی الہ ہے، یعنی معبود برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی حق کو قبول کرنے کے بجائے حق سے منہ موڑ کر تم کس طرف جا رہے ہو؟ یعنی حق کے سوا جب کچھ نہیں ہے، صرف گمراہی ہے، حق کو اگر قبول نہیں کرو گے تو صرف گمراہی کے راستے پر چل پڑو گے۔ جو حق یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انحراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے اور گمراہی میں ہی گرتا ہے، یعنی جو شخص حق سے روگردانی کرے تو اس کے پاس سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انحراف کرنے والا سوائے گمراہی کے اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ اتنی واضح اور بین دلالت کے باوجود، یعنی اتنی صاف طور پر کھلم کھلے دلائل کے باوجود، حق کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف تم کیوں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس میں جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، استفہام انکاری ہے، یعنی جب
حق روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے، سب دلائل دیے گئے ہیں، تو اب تم کو حق کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 32 کی تفسیر تھی۔ اب آیت نمبر 33 سورہ یونس، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جو فسق و فجور کرتے ہیں، جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، گناہ کرتے ہیں، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کی ربوبیت، حق کے بعد گمراہی یا ایمان سے انحراف ثابت ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، اور حق کے بعد اگر کوئی حق کو اگر قبول نہ کرے تو گمراہ ہے وہ، یا ایمان سے جب انحراف ثابت ہو چکا ہے، تو اسی طرح تمہارے رب کا یہ حکم بھی ثابت ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہنم سرکش انسانوں اور جنوں سے بھر دی جائے گی۔ ابو جعفر، نافع اور ابن عامر نے کلمۃ ربک یعنی جمع پڑھا ہے، کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا۔ یہاں مفرد ہے جو مشہور قرات ہے، قرات میں کلمات ربک بھی پڑھا ہے ان قرآن نے، جبکہ باقی قرآن نے مفرد پڑھا ہے، کلمۃ ربک، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، جو لوگ اصلاح کی حد سے آگے نکل گئے اور کفر میں انتہائی سرکش ہو گئے، جو اصلاح کے دائرے کو پھلانگ کر آگے بڑھ گئے، جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے یہ کلمہ ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہم لا یؤمنون، یہ کلمہ سے بدل ہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے وہ ثابت جو ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ علم ازلی میں یہ بات طے ہے، لکھی جا چکی ہے کہ یہ لوگ جو سرکش ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ انہم لا یؤمنون یا تو کلمۃ ربک سے بدل ہے یا اس کی حقیقت کی علت ہے کہ اللہ آپ کے رب کا کلمہ جو ثابت ہو چکا ہے اس کی علت کیا ہے کہ انہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کلمے سے مراد عذاب ہے، یعنی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے آپ کے رب کا عذاب بالکل طے شدہ بات ہے۔ آیت نمبر 34 سورہ یونس، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو آغاز آفرینش بھی کرے، یعنی جو مخلوق کی تخلیق کی ابتدا کرے، پھر فنا کے بعد، پھر ختم ہونے کے بعد اسے لوٹا بھی دے۔ آپ ہی فرمائیے، اللہ ہی آفرینش کی ابتدا بھی کرتا ہے، تخلیق کا آغاز بھی کرتا ہے، اور فنا کے بعد، مرنے کے بعد اسے لوٹاتا بھی ہے۔ ساری کائنات فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا بھی ہے، قادر مطلق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی وہ قادر ہے۔ پس ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، تم کدھر پھرتے جاتے ہو، یعنی تم کو غور کرنا چاہیے مظاہر قدرت میں۔ یہ ساری کائنات کو جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، مخلوق کو پہلے پیدا کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ وہی اس کو اٹھانے پر قادر ہے۔ معبودان باطل میں سے کوئی نہ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ مخلوق کی تخلیق کا آغاز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان مشرکوں سے پوچھئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے پوچھئے کہ تمہارے ان معبودوں میں کیا کوئی ایسا ہے جو اس کائنات کی تخلیق اور فنا کے بعد اس کے اعادے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی معبودان باطل جن کے آگے تم اپنا سر جھکاتے ہو، جبین نیاز خم کرتے ہو، کیا وہ اس کائنات کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کائنات کو فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو تیار کر سکتے ہیں، یعنی پھر پہلی شکل میں اس کو واپس لوٹا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے الزام دینے میں اعادے کو ابتدا کی طرح بنایا ہے، یعنی ایک الزامی جواب ہوتا ہے۔ یہاں پر مشرکین اور کافروں کو الزامی جواب دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ الزام دینے میں ان پر اعادے کو ابتدا کی طرح بنایا، یعنی پہلے پیدا کرنا یہ ابتدا ہے، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ اعادہ ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیونکہ اعادے کی برہان ظاہر ہے، اعادے کی دلیل، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی دلیل صاف ظاہر ہے، روشن ہے، یعنی جو ابتدا پر قادر ہے اس کے لیے اعادے میں کون سا امر مانع اور محال ہے۔ یہاں بس مفہوم یہ ہے
کہ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے، جو ابتدا میں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اس کو لوٹانے پر بھی ضرور قادر ہوگا. یعنی جو چیز بنا سکتا ہے اس کو بگڑنے کے بعد درست بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب ابتدا میں قادر ہے بنانے پر، جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی کا ایک قطرہ تھا، پانی کے ایک حقیر قطرے سے، نطفے سے جب وہ انسان کو بنا سکتا ہے، تو جب انسان مر جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو کم از کم انسان کی ہڈیاں تو باقی رہیں گی. تو جب اللہ تعالیٰ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت اس کو بنانے پر قادر ہے، تو انسان جب مر جائے گا تو اس کو بدرجہ اولا اس کے اعادے پر، اس کو دوبارہ بنانے پر وہ ضرور قادر ہوگا. تو یہ ایک منطقی قاعدہ ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والا، کہ جو شخص ابتدا پر قادر ہوگا وہ اس کے اعادے پر بھی ضرور قادر ہوگا. چونکہ وہ قیامت کے منکر تھے، مشرک اور کافر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کے درمیان قائم ہو کر خود جواب دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے ان کو یہ جواب دیا کہ جو ذات ابتدا پر قادر ہے، ابتدائی تخلیق پر، وہ اس کے اعادے پر بھی ضرور قادر ہوگی. لیکن معبودان باطل جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یہ لوگ ابتدائی تخلیق بھی نہیں کر سکتے تو اعادہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی. آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے، اور پھر عدم کے بعد، مٹانے کے بعد اعادہ بھی وہی فرمائے گا. ساری کائنات کو ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی وجود بخشے گا، بالکل دوبارہ اسی شکل میں پیدا فرمائے گا جیسے وہ پہلے تھا. انسان جیسے پہلے تھا مرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ ویسے ہی اٹھائے گا. اتنے بڑے اور زوردار دلائل کے باوجود تم کیوں اس کی عبادت چھوڑ کر غیر کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو؟ یعنی اتنے صاف، واضح اور مضبوط دلائل دینے کے باوجود تم کیوں اپنی جبین نیاز معبودان باطل کے آگے خم کرتے ہو؟ یعنی کیوں غیر اللہ کے آگے جھکتے ہو؟ یہ تھی آیت نمبر 34 کی تفسیر. اب آیت نمبر 35 سورہ یونس ارشاد ربانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پوچھئے تمہارے معبودوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے کیا؟ خود ہی جواباً فرمائیے، پھر آپ خود ہی جواب دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. تو کیا جو راہ دکھائے حق کی وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ اے مشرکین، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے غلط فیصلے کرتے ہو؟ آپ ان نادانوں سے پوچھئے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے، نادانوں سے پوچھئے، روشن دلائل اور جلیل القدر انبیاء و رسول کو مبعوث فرما کر، جلیل القدر پیغمبروں کو بھیج کر حق کی طرف کون رہنمائی کرتا ہے، حق کا راستہ کون دکھاتا ہے، صحیح غور و فکر کی توفیق کون مرحمت فرماتا ہے، کون عطا کرتا ہے، حق و ہدایت کی تخلیق کس کی ہے؟ ہدایت کا لفظ انتہا کا معنی اپنے ضمن میں رکھنے کی وجہ سے الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہدا یہدی ہدایتاً، راستہ دکھانا. چونکہ اس میں انتہا کے معنی پائے جاتے ہیں، اسی لیے افمن یہدی الی الحق، الہ کا استعمال کیا گیا، اس کے ساتھ صلہ الہ لایا گیا، کون حق تک پہنچاتا ہے. اسی طرح لام کے ساتھ بھی یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی جیسے قل اللہ یہدی للحق، آپ فرما دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. یہاں پر لام لایا گیا، پھر یہاں پر الہ لایا گیا کہ اسی طرح لام کے ساتھ بھی ہدایت کا لفظ متعدی ہوتا ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ ہدایت سے مقصود منتہا ہے. ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ مقصود اصلی تک، اصل راستے تک پہنچنا ہے. فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی فرمائیے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. پہلے مشرکین سے پوچھا گیا کیا تمہارے معبودان باطل میں کوئی ایسے ہیں جو حق کا راستہ دکھا سکیں، حق تک پہنچا سکیں مخلوق کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ سے خطاب کر کے کہ آپ خود ہی جواب دیجئے اور فرمائیے کہ یہ شان تو صرف اللہ کی ہے کہ وہی حق کا راستہ دکھاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور کوئی اس رہنمائی پر قادر نہیں ہے، کوئی حق کا راستہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کے احکام کی پیروی کی جائے یا اس کی پیروی کی جائے جو خود ہی راہ نہیں پاتا ہے۔ اب خود فیصلہ کرو کہ جو حق کی ہدایت پر قادر ہے، جو حق کا راستہ بتانے پر قادر ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ شخص جو خود محتاج ہو دوسروں کا کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قادر مطلق ہے جو حق کا راستہ دکھا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا زیادہ اچھا ہے، بلکہ وہی معقول ہے۔ یہدی کو ابن کثیر، ورش اور ابن عامر نے یا اور ہا کے فتح اور دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ آپ فرما دیجئے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پھر یا وہ شخص جو خود رہنمائی نہیں پاتا مگر کسی کی رہنمائی کرنے سے، کسی کے اس کی رہنمائی کرنے سے جو راستہ پا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، مجبور ہے، اور اللہ خالق ہے اور قادر مطلق ہے، اللہ راہ دکھانے پر قادر ہے، تو اس کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ معبودان باطل کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیے۔ تو اما لا یہدی الا ان یہدا، یہاں ابن کثیر، ورش اور ابن عامر نے یا اور ہا کے فتح اور دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، یا اور ہا کے اوپر فتح اور دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اچھا، قالون اور ابو عمرو نے بھی اسی طرح پڑھا ہے مگر وہ ہا کی حرکت کو اخفا کرتے ہیں، اور قالون ہا کے ساکن کرنے کی نص اور قالون سے ہا کو ساکن کرنے کی نص وارد ہے۔ یہ مختلف قراتیں ہیں، عام طور پر مفسرین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف قراتوں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اما لا یہدی الا ان یہدا، یہدا کو غالباً ابن کثیر، ورش اور ابن عامر نے یا اور ہا کے فتح اور دال کی تشدید سے پڑھا ہے، یہدا، اور قالون اور ابو عمرو نے بھی اسی طرح پڑھا ہے، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کا خود ہاتھ پکڑ کر اس کی رہنمائی کی جائے، اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، مگر وہ ہا کی حرکت کا اخفا کرتے ہیں، اور قالون سے ہا کے ساکن کرنے کی نص وارد ہے، یعنی قالون نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہاں پر ہا ساکن ہے۔ الیزیدی نے ابو عمرو سے اس طرح روایت کیا ہے کہ گویا وہ ہا کو فتح کی صرف بو دیتے ہیں، اشمام جس کو کہتے ہیں، صرف فتح کی زبر کی اس کی بو سنگھا کر آگے بڑھ جانا۔ ابو بکر یا اور ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا اور ہا، یہدی الا ان قل افمن یہدی للحق احق ان یتبع اما لا یہدی، یا اور ہا کے یہدی، یا اور ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں ابو بکر، یعنی اما لا یہدی الا ان یہدا۔ حفص اور یعقوب یا کے فتح اور ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ دو قاری نے یا کے فتح اور ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، یہدی۔ ان تمام قراتوں میں اس کی اصل یہتدی ہے۔ اصل میں اما لا یہدی کیا ہے؟ یہ اما لا یہتدی، اصل یہ اس طرح ہے، تا کا پہلے دال میں ادغام کیا گیا، یہتدی کی جو تا ہے اس کا دال میں ادغام کیا گیا، یہتدی، دال سے پہلے تا ہے، تا کا دال میں ادغام کیا گیا، پھر تا کی حرکت کے ساتھ ہا کو فتحہ دیا گیا۔ تا کی حرکت کیا تھی؟ یہتدی، تا پر زبر تھا، تو اس کے کیا کیا ہے؟ اس کو تا کی حرکت کے ساتھ ہا کو فتحہ دیا گیا، یا اسے التقاء ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیا گیا، یہدی کر دیا گیا، یہتدی جا کر، اور ابو بکر کی قرات پر یا کو ہا کی اتباع میں کسرہ دیا گیا، اور ابو عمرو التقاء ساکنین، دو ساکنوں کے جمع ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ مدغم متحرک کے حکم میں ہوتا ہے، جس میں ادغام کرنا ہوتا ہے وہ حرکت والے حرف کے حکم میں ہوتا ہے۔ حمزہ اور کسائی نے یا کے فتح اور ہا کے سکون اور دال کی تخفیف کے ساتھ فعل مجرد سے پڑھا ہے، یا پر فتحہ اور ہا کے اوپر جزم، یعنی یہدی، اور دال کی تخفیف کے ساتھ، یہدی نہیں پڑھا بلکہ اما لا یہدی، تخفیف کے ساتھ فعل مجرد سے پڑھا ہے۔ عربوں کا قول ہے ہدا بنفسہ، عرب کہتے ہیں جب کوئی خود ہدایت یافتہ ہو جائے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ہدا بنفسہ، وہ خود سے
راستہ پا لیا، راستے تک پہنچ گیا، یا یہ معنی ہے کہ وہ غیر کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب امن لا یہدی پڑھنے کی صورت میں فعل مجرد مطلب یہ ہوگا کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، یا وہ شخص جو رہنمائی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خود اس کی رہنمائی کی جائے؟ ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو غیر کو ہدایت نہیں دیتا یا جو خود ہی ہدایت یافتہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ دوسروں کو ہدایت دے، یعنی جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، جو خود راستہ نہیں پا سکتا، ان دوسروں کو کیا راستہ بتا سکتا ہے؟ تو کیا وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اسے چھوڑ کر جو دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے، یا اس کی پیروی کی جائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حق کا راستہ دکھانے پر قادر ہے۔ یہ معبودان باطل، یہ مشرکین جن بتوں کے آگے، جن مورتیوں کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، یہ راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی پیروی، ان کی عبادت کیوں کی جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ کیسے غلط فیصلے کر رہے ہو؟ ایک انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، ایک بے جان چیز کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو۔ الا ان یہدا میں الا یہ حرف استثناء ہے، ما قبل کو ما بعد کے حکم سے خارج کرنے کے لیے آتا ہے، نکالنے کے لیے۔ یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے۔ الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کی خود رہنمائی کی جائے۔ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا تو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ ان خود ہدایت کے لیے، یعنی مخلوق خود ہدایت کے لیے دوسروں کی محتاج ہے، تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ کسی وقت بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا مگر جس وقت اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کا انعام فرما دے۔ اللہ سے یہ مفہوم بتا رہے ہیں کہ کافر، مشرک، مخلوق راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی مگر اسی وقت جب خود اس کی اللہ رہنمائی کرے، اس پر انعام کر دے، ہدایت سے اس کو سرفراز کر دے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے تو وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی بھی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ان کے معزز ترین خداؤں کا حال ہے، جیسے فرشتے، حضرت مسیح اور حضرت عزیر علیہم السلام۔ یعنی یہ فرشتے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر اللہ ان کو طاقت عطا کرے تو پھر یہ لوگ رہنمائی کر سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہدایت کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کو ہدایت کہتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے بت بھی شامل ہو جائیں گے، اسی صورت میں معبودان باطل بھی اس حکم میں شامل ہوں گے۔ یعنی تمہارے بت منتقل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی دوسرا انہیں اٹھا کر دوسری جگہ نہ لے جائے۔ یہاں ان کے بتوں کے عجز کو بیان کرنا مقصود ہے، مطلب بت یہ شفٹیبل چیز نہیں ہے، یہ خود سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، مگر یہ کہ ان کی عبادت کرنے والے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جب تک نہ رکھیں، یہ نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں بتوں کی بے بسی بیان کرنا اصل مقصود ہے کہ بت اتنے بے بس اور عاجز اور مقہور ہیں، مجبور ہیں کہ وہ تمہارا کیا بھلا کر سکتے ہیں، وہ خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے۔ اے کافرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لکم، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ جن کا غلط ہونا بدیہی امر ہے، یعنی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے انسان کی عقل میں کہ یہ معبودان باطل، یہ پتھر کی مورتیاں بالکل نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ تو پھر تم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، جب تم غور و فکر اگر کرو گے تو تم کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ معبود بننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ خود محتاج ہیں۔ یہ تھا آیت نمبر 35 کا مفہوم۔ سورہ یونس آیت نمبر 36 سورہ یونس ارشاد ربانی ہے، وما یتبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر محض وہم و گمان کی، یعنی اکثر مشرکین اور کفار صرف وہم و گمان پر چلتے ہیں۔ بلا شبہ وہم و گمان بے نیاز نہیں کر سکتا حق سے، یعنی حق کے مقابلے میں وہم و گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہم و گمان، حق جو ثابت شدہ ایک چیز ہے اس کو
ٹلا نہیں سکتا، ذرہ برابر بھی وہم و گمان حق سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی ان میں سے اکثر جو عقائد رکھتے ہیں مشرکین مکہ، مشرکین عرب، کفار قریش، جو اکثر عقائد رکھتے ہیں ان کی بنیاد، ان کی بیس کسی عقلی یا نقلی دلیل پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، بلکہ خیالات باطلہ اور قیاسات فاسدہ پر ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ان کے عقائد ہیں وہ سب باطل عقائد ہیں، اور ایک ظنی، ایک فاسد قیاس، ایک اندازہ ہے ان کا۔ مثلا وہ غائب کو شاہد پر اور خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے تھے، جو غائب ہے، موجود نہیں ہے، اس کو موجود پر، اور خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے تھے، کیونکہ ان میں کوئی موہوم سی مشارکت پائی جاتی ہے۔ یعنی تھوڑا سا بھی وہم ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں یہ صفت مشترک ہے، اس طرح اگر ان کو سمجھ میں آتا تو فوراً وہ مخلوق کو خالق سے ملا دیتے۔ یہاں اکثر سے مراد یا تو تمام لوگ ہیں، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثر یہاں کل کے معنی میں ہے، یعنی مشرکین عرب، کفار قریش، یہ صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت، کوئی بیس، کوئی بنیاد ان کے باطل عقائد کی نہیں ہے۔ یہاں اکثر سے مراد یا تو تمام لوگ ہیں، یا جو غور و فکر کی صلاحیت نہ رکھتے تھے اور صرف تقلید پر بھروسہ کرتے تھے۔ اکثر سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور صرف آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے، ان کا دیکھا دیکھی وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بے شک ظن مفید نہیں ہے علم اور اعتقاد حق کی طرف سے، یعنی ظن علم اور اعتقاد حق میں کام نہیں دیتا۔ عقائد کے لیے پختہ علم، یقینی قطعی علم ہونا ضروری ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ کچھ بھی ظن فائدہ نہیں دیتا، ظن یہاں کام نہیں کرتا حق کے مقابلے میں، یا یہ معنی ہوگا کہ ظن حق کا کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا، یعنی ظن سے حق ثابت نہیں ہو سکتا۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ اعتقادات میں، عقائد میں ظن اور تقلید پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی عقیدہ ظن سے، قیاس سے، تقلید سے ثابت نہیں ہوتا۔ عقائد کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، بلکہ دلیل نقلی اور عقلی سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، صرف تقلید کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ مشرکین کی جو مذمت کی جا رہی ہے وہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ عقائد کے ثبوت کے لیے، کوئی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ظن، قیاس اور تقلید کام نہیں دیتے، بلکہ وہاں نقلی دلیل یعنی قرآن اور حدیث کے دلائل ہونا ضروری ہے، اس لیے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے اعراض پر وعید ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں دھمکی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو عقلی اور نقلی دلائل سے منہ پھیر لیتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظن اور تقلید کی اتباع کی تھی اور دلائل عقلیہ و نقلیہ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں کافروں کی جو مذمت کی گئی ہے، ان کو جو برا کہا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عقلی اور نقلی دلائل کو چھوڑ کر ظن اور تقلید کی اتباع کی اور اپنے آبا و اجداد کی دیکھا دیکھی انہوں نے بتوں کی عبادت کی، جن کی ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل اور بنیاد نہیں تھی، ان کے عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کی، جو ان کے نت نئے اور مختلف شریعت سے ٹکرانے والے جو عقائد تھے ان کی کوئی بیس ان کے پاس نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ اس میں ان کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، چونکہ دنیا دارالعمل ہے، قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے کیے کی سزا دے گا۔ آیت نمبر 36 کی یہ تفسیر تھی۔ آیت نمبر 37 سورہ یونس ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ترجمہ، نہیں ہے یہ قرآن کے گھڑ لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی وحی آئے بغیر، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا کلام ہے، قرآن ہے، اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کی یہ تصدیق کرنے والا ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی قرآن مجید میں
ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، ذرا شک نہیں اس میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے اتری ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی قطعاً ڈاؤٹ، شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن معجز گھڑا ہوا نہیں ہے، کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے۔ ان یفترا مصدر مؤول بمعنی مفعول کانا کی خبر ہے۔ ان یفترا ان فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے۔ اب یہاں ان یفترا مطلب الافتراء کے معنی میں ہوگا، یہ مصدر کی تعویل ہوگی اور یہ کانا کی خبر ہوگا، یعنی یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا جائے، اللہ کی وحی آئے بغیر اس کو تیار کر لیا جائے، ایسی کوئی کتاب یہ نہیں ہے، من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق کا نسب کانا مقدر کی خبر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، ولیکن تصدیق الذی میں تصدیق جو منصوب ہے اس کو جو زبر آ رہا ہے، اس سے پہلے کانا فعل ناقص محذوف ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور لیکن یہ کلام، یہ کتاب، یہ قرآن تصدیق ہے، سراپا صدق ہے، سچی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے، ویریفیکیشن کرنے والی ہے اس سے پہلے نازل کی گئی کتابوں کی۔ یا فعل محذوف کی علت ہے یہ، تقدیر عبارت یوں ہوگی، وہ عبارت پوشیدہ جو ہے وہ اس طرح ہوگی، وَلَٰكِنْ أَنزَلَهُ اللَّهُ لِتَصْدِيقِ الَّذِي۔ یہاں ایک فعل محذوف ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، کوئی مخلوق کی طرف سے تیار کی گئی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اس کو اتارا، کیوں؟ اس سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے تاکہ سابقہ کتب کی تصدیق کرے، سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے، یعنی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرے، یا الذی بین یدیہ سے مراد سابقہ کتب ہیں، سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور اور صحائف، یا قیامت ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن وہ اس چیز کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے، یعنی اب اس کے بعد جب قیامت آنے والی ہے تو قیامت کی یہ تصدیق ہے، یا دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، جس کی خبر سابقہ کتب نے دی ہے، یعنی قرآن مجید کی اور یہ جو عقائد ہیں بنیادی، ان کی خبر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، جبکہ یہ کتاب سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف الہامیہ، آسمانی صحائف کی کتاب تصدیق کرتی ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ جھوٹ اور من گھڑت نہیں بلکہ کلام الہی ہے۔ قرآن مجید قرآن معجز ہے اور ایک برحق کتاب ہے، یہ من گھڑت اپنی طرف سے تیار کردہ کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ لوح محفوظ پر جو کچھ حلال، حرام، فرائض اور احکام درج ہیں ان کو یہ کتاب بیان کرتی ہے۔ وہ تفصیل الکتاب، یہ کتاب کیا ہے؟ تفصیل ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، کس کو؟ حلال، حرام، حلال کو، حرام کو، فرض کو اور واجب کو اور احکام کو، شریعت کے احکام کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے یہ کتاب، یعنی قرآن مجید میں تمام احکام موجود ہیں، کیونکہ یہ سابقہ کتب کے مطابق ہے۔ ان کا اسلوب یہاں نہایت اثر انگیز ہے، یعنی سابقہ کتابوں میں بھی جو بنیادی عقائد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبروں کی رسالت اور احکام الہی، اسی طرح آخرت کا تصور اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ، یہ بنیادی عقائد سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وہی احکام تقریباً جو بنیادی عقائد ہیں جن میں کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، جیسے آخرت کا تصور ہے، وحدانیت ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، یہ سب چیزیں قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان کا اسلوب یہاں نہایت اثر انگیز ہے، اس لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب، انداز، اسٹائل نہایت اثر انگیز ہے، یعنی لوگوں کے دلوں کو موہ لینے والا ہے، متاثر کرنے والا ہے۔ جو بھی اس کلام کو سنتا وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اس کلام میں شک کی، شبہ کی، ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کانا کی تیسری خبر ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ تیسری خبر ہے اور استدراک کے حکم کی بحث میں داخل ہے، یعنی سابقہ کلام سے پیدا شدہ وہم کو دور کرنے کے لیے جو آتا ہے۔ ولیکن یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ گھڑ لیا جائے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر جس کو تیار کر لیا جائے۔ لیکن ہے کیا پھر یہ تصدیق ہے، یہ تفصیل ہے، یہ اور
رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ استدراک کے حکم کی بحث میں داخل ہے، یا یہ نیا کلام ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین یہ نیا کلام ہے، یہ دوسری خبر ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین یہ دوسری خبر ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے، پوشیدہ عبارت یہ ہے، کائنم من رب العالمین، اس حال میں کہ یہ کلام رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یا یہ تصدیق یا تفصیل کے متعلق ہے۔ اور لا ریب فیہ جملہ معترضہ ہے جو درمیانی کلام میں آیا ہے، یا یہ اس فعل کے متعلق ہے جو ان دونوں کی علت بیان کرے، یا یہ الکتاب سے حال ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل الکتاب، اس حال میں کہ وہ کتاب جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یا فیہ کی ضمیر سے یہ حال ہے، و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ اس ضمیر سے حال ہے۔ اس آیت کریمہ میں تنبیہ ہے، آگاہی ہے کہ ظن کی اتباع سے رک کر قرآن کی اتباع کرنا واجب ہے۔ جو ظنی چیز ہے، جو صرف وہم و گمان سے انسان وضع کرتا ہے، بناتا ہے، اس کو چھوڑ کر قرآن کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید جو رہنمائی کرتا ہے، جو احکام بتاتا ہے، ان کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی عقل سے کچھ تراش کر یا اپنے خام خیالی سے جو احکام مسائل بنتے ہیں ان کی نہیں، بلکہ ظن کو چھوڑ کر، وہم کو چھوڑ کر، ظن کو چھوڑ کر قرآن مجید جو بالکل حق اور واضح ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے۔ یہ آیت نمبر 38 کی تفسیر تھی، 37 کی تفسیر تھی۔ اب آیت نمبر 38 پر گفتگو ہوگی، سورہ یونس آیت نمبر 38۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 38 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔